السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی قاعدے ہیں وہ ہم سیکھیں گے، اور جو لوگوں سے غلطی ہوتی ہے ان غلطیوں سے انشاءاللہ ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن ان طلق، نون کے اندر اخفا کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں طا ہے، اور طا اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں نون کے اندر اخفا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے ناک میں چھپا کر کے پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں۔ طلقتم، طا کو منہ بھر کے پڑھیں گے اور قاف کے اندر قلقلہ کریں گے، کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ کے اندر قلقلہ کرنے کی شرط یہ ہے کہ ان کے اوپر جزم ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور اس کے اوپر جزم بھی ہے، تو یہاں قاف کو ہلکا سا ڈبل آواز کر کے پڑھیں گے، اور ڈبل آواز کر کے پڑھنے کو ہی قلقلہ کہتے ہیں۔ جیسے طلق، لق، یہ جو بعد میں آواز نکل رہی ہے اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تم النساء، اس نون کے اندر غنہ کریں گے، اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے، اور نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بڑا مد ہے تو اس بڑے مد کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ او تفرضوا، یہاں پر یہ ضاد ہے، ضاد کو بھی مبھر کے پڑھیں گے۔ فریضہ، اس لفظ کے اندر بھی ضاد کو مبھر کے پڑھیں گے، اور دوسرا ہم نے یہاں پر گول تا پر وقف کیا ہے۔ جب گول تا پر وقف کرتے ہیں تو وہ گول تا ہا بن جاتی ہے، اس لیے میں نے کیا پڑھا ہے اس کو؟ فریضہ۔ ومتعوہن، نون کے اوپر تشدید ہے تو اس کو ڈبل کر کے پڑھیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر وقف ہو رہا ہے، تو وقف کرنے کی حالت میں بھی اس کو ڈبل ہی پڑھیں گے۔ کیسے؟ ومتعوہن، اس طرح سے۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، قدرہ، قاف کو مبھر کے پڑھیں گے۔ وعلی المقتر، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے اور قلقلہ بھی کریں گے۔ قاعدہ اس کا میں نے ابھی آپ کو اوپر بتا دیا ہے۔ متاعا بالمعروف، عم، یہاں پر غنہ کریں گے، اس لیے کہ یہاں پر تنوین کے بعد میں با آ رہا ہے، اور تنوین کے بعد میں با آتا ہے جیسا کہ آپ کو بار بار یہ قاعدہ بتایا گیا ہے، تو وہاں پر ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے جیسا کہ یہ یہاں پر بنا ہوا ہے۔ تو اب یہ میم پڑھا جائے گا، اس تنوین کی آواز نہیں نکلے گی، اور غنہ بھی کریں گے۔ متاعا بالمعروف، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ حقا علی المحسنین۔ تو آج کا سبق الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی قاعدے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ ان تمام قاعدوں کو دھیان میں رکھ کر کے پریکٹس کیجئے، اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور پھر پڑھنا کیسے ہے، آئیے ایک بار اس کو پڑھ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا
حقا على المحسنين.